محمد بن قاسم نوفلی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بعض مومن خواب دیکھتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ تعبیر برآمد نہیں ہوتا، جبکہ بعض خواب اپنی تعبیریں رکھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن سوتا ہے تو اس کی روح آسمان تک حرکت کرتی ہے، اور جو کچھ بھی آسمان میں موجود اس کی تقدیر و تدبیر سے وابستہ ہوتا ہے وہ حق ہے، اور اس کی تعبیر بھی برآمد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ بھی زمین پر اس کے بارے میں موجود ہوتا ہے کو خواب میں دیکھتا ہے تو ایسے خواب بغیر تعبیر کے ہوتے ہیں۔ قاسم کہتے ہیں میں نے پھر دریافت کیا کہ اگر روح آسمان تک جاتی ہے تو مومن کے بدن میں اس وقت کیا باقی رہ جاتا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمام کی تمام آسمان پر چلی جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا تم سورج کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے جبکہ اس کی روشنی اور حرارت زمین میں موجود ہوتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سورج کی مانند روح جسم میں رہتی ہے جبکہ اس کا پرتو متحرک ہوتا ہے۔ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندگان خدا حالت نیند میں ہوتے ہیں تو ان کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں۔ جس کسی کی روح آسمان میں جو کچھ دیکھتی ہے حق ہے، اور جو کچھ اسے راستے میں نظر آتا ہے باطل ہے۔ آگاہ رہو کہ ارواح کا ایک لشکر روانہ ہوتا ہے زمین سے آسمان کی طرف، جو کہ باہم تعارف سے ایک دوسرے سے آشنا ہو جاتا ہے۔ یہ ارواح جو کہ آسمان پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر لیتی ہیں وہ زمین پر بھی ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، اور جن ارواح کا تعارف آسمان میں نہیں ہوتا وہ زمین پر بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتی۔ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، انسان خواب دیکھتا ہے جن میں سے کچھ حق ہوتے ہیں اور کچھ باطل، ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے علی، آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح پروردگار کی طرف پرواز کرتی ہے، وہ جو کچھ بھی عرش پر دیکھتی ہے وہ حق ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جب رب العزت حکم دیتا ہے تو یہ ارواح اپنے بدن میں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی سیر میں یہ جو کچھ راستے میں دیکھتی ہے باطل ہوتا ہے، یعنی بغیر تعبیر کے ہوتا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ ابلیس شیاطین کا ایک دستہ رکھتا ہے جس کا نام حضا ہے، جس کی تعداد مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کرتی ہے۔ جب یہ شیاطین لوگوں کے خواب میں آتے ہیں تو لوگ پریشان خواب دیکھتے ہیں۔